تو اب میں بلا تمہید بلا تاخیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں کنوینر تحریک حرمت رسول نامور صحافی اور مبلغ اور واعظ میری مراد جناب محترم مولانا امیر حمزہ صاحب سے ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جن کے قلم سے بھی اور جن کے واعظ اور بیان سے بھی اللہ پاک نے بہت سے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائی ہے، تو بہت سی کتابیں تصنیف فرمائیں حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاز پر کنوینر ہیں تحریک حرمت رسول کے، اور جب قرآن مجید کی توہین کی گئی تو اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے اپنے قلم کو جنبش دیتے ہوئے کتاب لکھی کہ میں نے بائبل سے پوچھا کہ قرآن کیوں جلے، اور پھر وہ کتاب اللہ کے فضل سے امریکہ تک کا جو بڑا پادری اور پوپ ہے اس تک بھی پہنچائی گئی انگریزی میں ترجمہ کر کے، تو آج ہمارے بیچ موجود ہیں۔ تو میں بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں ہماری جماعت کے نامور مبلغ اور خطیب اور ادیب اور مصنف اور صحافی حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب کو کہ وہ آپ کے سامنے ہم کلام ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ میں سب سے پہلے اپنے انتہائی پیارے محترم بھائی جاوید صاحب کو، ان کی اہلیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے لخت جگر سہیب بیٹے نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، اور مجھے بتلا رہے تھے کہ اس کے بعد دین کا عالم بنانے کا ان کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے اس ارادے کو، اس پروگرام کو چار چاند لگائے، اور جس طرح یہ گلاب کے پھولوں کا گلدستہ میرے سامنے پڑا ہے، اسی طرح سے وہ کتاب و سنت کی خوشبو سے اہل اسلام کو نہ صرف اس خوشبو سے معطر کرے بلکہ گلستان اسلام کے اندر ایک بڑا شاندار خود بھی گلدستہ بن جائے۔ میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ مولانا صاحب لیٹ ہو گئے ہیں، تو میری گزارش یہ ہے کہ میں نے لاہور بھی ایک جگہ پہنچ کر مختصر سی تقریر کرنی ہے، وہ بھی انتظار میں ہیں، تو آپ میری گفتگو پہلے کرا دیں۔ تو ان کا تقاضا کہ دعا بھی کرانی ہے، تو دعا سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ جلسہ ختم ہو گیا ہے، تو میں انشاءاللہ دعا بھی کرواؤں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے بڑے ہی محترم بزرگ مولانا شریف صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے وہ فرزند ارجمند نام کیا ہے؟ مولانا سلمان الہبادی صاحب۔ تو بھائیو، آپ نے ان کی تقریر بھی، ہمارے برخوردار کی بیٹے کی تقریر کو آپ نے سن کر جانا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی بھیجے، تین پیغمبر بھی ایک بستی میں بھیجے۔
اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ان کو انجیل عطا فرمائی۔ اس کے بعد 600 سال تک نہ کوئی پیغمبر نہ کوئی کتاب، اور نہ کوئی پیغمبر نہ کوئی کتاب، ہر طرف گمراہی تھی، شرک تھا، بتوں کی پوجا تھی۔ اور انجیل والے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی پیغمبر تھے، ان کے بعد تو کوئی پیغمبر نہ تھا، صرف حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا تھا۔ ان کا یہ حال تھا کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو مسند امام احمد بن حنبل کی صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، حضور نے فرمایا اللہ نے جب دنیا کو دیکھا تو رب غضبناک ہوا، بہت غضبناک ہوا، ہر طرف شرک ہی شرک، بدماشی، بچیاں زندہ درگور۔ تو اب اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے انسانیت پر رحم اور ترس کھانے کا فیصلہ کیا، ایک نبی بھیجا کہ ہمیشہ کے لیے ہوگا قیامت تک، اور ایک کتاب دے کر بھیجی جو قیامت تک ہوگا۔ ایسی کتاب دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو کہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک، ساری دنیا میں آج تک کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کا مصنف یہ کہے کہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ جاؤ، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم کتاب ہے تو ایک ہے، حضرت محمد کریم پر نازل ہونے والا قرآن، اور پھر صرف دعویٰ نہیں ہے، آج تک کوئی اس دعوے کو چیلنج نہیں کر سکا۔ جس نے کوشش کی اودا بوٹھا کالک نال کالا ہو گیا، ککھ نہیں لمبا، ذلیل ہو گیا۔ علم کی دنیا میں، نالج کی دنیا میں، سائنس کی دنیا میں، اللہ کی قسم اس کا بوٹھا کالا ہو گیا۔ 1450 سال آج تک یہ دعویٰ برقرار ہے۔ اللہ اکبر۔ اور لوگوں کے پاس موقع بھی تھا جو بڑے دشمن ہیں کہ وہ قرآن کو غلط ثابت کریں، آج بھی موقع ہے، میں بتلاتا ہوں۔ قرآن نے کہا اِنَّا شَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کے اعتبار سے پہلے نمبر پر یہودی ہیں، پھر مشرک ہیں۔ یہودی کر سکتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ اپنی دشمنی کو ختم کرتے ہیں، قرآن کا دعویٰ غلط ثابت ہو جائے گا، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے آسان سے چیلنج 1450 سال ہو گئے، یہودی آج تک نہیں کر سکے۔ کیوں نہ کر سکے؟ اس لیے کہ میرے رب کا قرآن ہے، وہ یہودیوں کی فطرت کو جانتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن نازل ہوا، آغاز کہاں سے ہوا؟ اقرا بسم ربک الذی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا پڑھو۔ افسوس کی بات یہ ہے جس قوم کی اللہ اکبر کتاب کا آغاز ہی اقرا سے ہو رہا ہے، دنیا میں
سب سے کم یعنی لٹریسی ریٹ، خواندگی کی شرح وہ ہماری ہے۔ اللہ اکبر۔ ہماری یونیورسٹیاں اس سے فارغ ہیں۔ آج میں تمہیں بتلاؤں کہ تہجد کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مستقبل میں پہلا قرآن کا مفسر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، 10 سال عمر ہے، اور قرآن کو حاصل کرنے کا، حضور کی سنت کو حاصل کرنے کا شوق۔ تو ان کی خالہ حضور کی زوجہ محترمہ تھی، نام ان کا حضرت میمونہ ام المومنین رضی اللہ عنہا۔ تو آ گئے گھر میں کہ میں نے آج رات گزارنی ہے، دیکھنا ہے حضور کی تہجد کیسی ہے، قیام اللیل کیسا ہے۔ بخاری میں ہے، مسلم میں۔ آ گئے، کہتے ہیں جو بستر تھا نا زمین پر، پاؤں کی طرف چوڑائی میں میس ہو گیا اور لمبائی میں حضرت محمد کریم اور ان کی خالہ حضرت میمونہ سو گئی۔ کہتے ہیں جب پچھلی رات کا وقت ہوا، حضور اٹھ کھڑے ہوئے، اور ان کی عمر 10 سال ہے۔ صحیح دی عمر کتنی؟ 12 سال، ماشاءاللہ 10 سال۔ یہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے تو حضور اپنے کہتے ہیں کہ صحن میں تشریف لے گئے، باہر کدھر دیکھا؟ آسمان کی طرف، تاروں بر آسمان، گلیکسی، اربوں خربوں ستارے، اور حضور نے قرآن پڑھا۔ بولو حضور نے کیا پڑھا؟ کیا دیکھ کر؟ اب بتلاؤ۔ وہ آسمان دیکھ کر۔ کیا دیکھ کر؟ آسمان دیکھ کر۔ آسمان میں کیا تھا؟ تارے۔ سبحان اللہ۔ اب سنو قرآن۔ ان فی خلق السماوات والارض تقریریں کر کر کے نا کھانسی بھی بڑی ہے، دعا ہی کر دیو یار۔ ان فی خلق السماوات والارض ان فی خلق السماوات، گل خلق دی پیدائش دی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب اللہ اکبر۔ حضور قرآن پڑھ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ تاروں بھری رات ہے، اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟
اس آسمان زمین کی پیدائش میں، رات دن کے آنے جانے میں، او مومن وہ ہے جو غور و فکر کرتا ہے، کھڑا بھی چلتا بھی، سوتا ہے تو کروٹیں بدلتا کہ یار رب نے کیا کیا بڑھایا، سبحان اللہ۔ اور یہ کون کرتے رہے؟ اور ہم اللہ اکبر۔ اب اگر میں تفصیل میں جاؤں علم کی تو وہ تو بڑا لمبا کام ہو جائے گا، میں نے بات مختصر رکھنا۔ یہ شوق تھا، اور قرآن کو سائنسدان بناتا ہے، قرآن عالم بناتا ہے، قرآن عقل مند بناتا ہے، قرآن صحیح معنوں میں سیاستدان بناتا ہے۔ ساڑھے سیاستدان چبڑا، اللہ کی قسم کیا میں ان کا ذکر کروں، اللہ اکبر، جھوٹ ہی بولے جا رہے ہیں، ایک دوسرے پر الزام لگائے جا رہے ہیں، جڑاؤں گا میں نہیں کرم دیتا۔ اچھا میں رات ایک جگہ تھا، رات میں پتہ نہیں کس جگہ تھا، اللہ اکبر، منڈی احمد آباد، آج ہفتہ ہے نا، کل جمعہ تھا، جمعہ پڑھا، ماشاءاللہ بڑی دنیا تھی وہاں۔ تو بعد میں بیٹھے تو مجھے بتلانے لگے، یہی بات شروع ہو گئی، اور جی ریاست مدینہ والا کہتا ہے میں نے تو کام ہی نہیں کرن دیتا فوجیاں نے، تو میں کیا پچھلا نواز شریف بھی یہ ہوئی آندہ سی، زرداری بھی یہی کہتا تھا۔ پھر ان میں سے ایک بندہ بولا، اس نے کہا جی 1966 میں نا ہمارے علاقے میں ایک تھانے دار تھا۔ بولو کون تھا؟ تھانے دار۔ اچھا وہ جو تھانے دار تھا نا، کہتے ہیں اتنا دیانتدار تھا، اتنا دیانتدار تھا، اس کے تھانے کے اندر چوریاں ختم، ڈاکے ختم، لوگ عدالتوں تک نہیں جاتے تھے، کیس پہلے اس کے پاس آتا تھا، وہ آپ ہی بیرٹ پر صلح صفائی کرا کے نا حقدار کو حق دلا کے چلو تھی فرق کر دینا سی، اور دودھ میں ملاوٹ نہیں ہونے دیتا تھا، گلیوں بازاروں میں جاتا تھا، اور جو دودھ فروخت کرنے والا مل جاتا تھا نا ملاوٹ کرتا، وہ دودھ تھی رکھ کے نا تو بچوں باز مار کے آتا تھا، میں تم دودھ پڑھاما۔ اس کے تھانے میں دودھ ملاوٹ ہوتی، ایک تھانے دار تھا، ہن پرائم منسٹر مینوں کام نہیں کرن دیتا گیا، تو ہودوں کیوں نہیں دفع ہو گیا، پج گیا، جب لا دیتا پھر کیا کہتا ہے، پھر کہتا ہے میں نے کام نہیں کرن دیتا، ہے چبڑ کریں۔ لو میں آج یہ ہو رہا ہے نا ریکارڈنگ، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں اے سارے تھانے مینوں دے دیو، دیکھنا انشاءاللہ سارے ملک دا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، گل تے نہیں جائیے، کوئی گل نہیں، اللہ دی قسم، صرف چاہیے قرآن دا نظام۔ بولو کی چاہیے؟ قرآن دا نظام۔ تو جناب وزیر اعظم نے کام نہیں، سیدھی طرح کہا میرے میں صلاحیت نہیں، عقل نہیں، فوج نے نہیں کرن دیتا۔ یار فوج، اچھا چلو فوج کا زیادہ مسئلہ، وہ کہیں گے کہ یار دوستی امریکہ سے لگانی ہے، روس سے لگانی ہے، سعودی عرب سے لگانی ہے، کدنا لونی کدنا نہیں لونی، تو اس پنگے چنانا پیسہ نو کر لینا دیتے، چل ٹھیک ہے بھئی فوج دے ذمہ لا دیو، کری جاؤ، کوئی دو چار اور کام ہوں گے۔ فوج روکتی ہے سڑکاں نہ بناؤ، فوج روکتی ہے فلانا کام نہ کرو، ملاوٹیں کرو، یہ فوج کرتی ہے سیاستدانوں کو، یہ پولیس کو کرپٹ بناؤ، یہ رشوت کھاتے رہے انہوں کچھ نہ کوئی فوج کہتی ہے۔ میں نے نواز شریف کو کہا تھا اس کے زمانے میں، میں نے کہا تھا تو طیب اردگان بننے کے خواب دیکھتا ہے، یہ نہیں ہوگا۔ اس نے پہلے معاشی حالت ٹھیک کی، پھر جناب یہ مرحلہ آیا، یہی جو اب اترا، اس کو بھی میں نے یہی کہا، اور میرے بھائیوں کام کرتے نہیں ہیں، پھر کوئی کہتا ہے مجھے کیوں نکالنا، کوئی کو
میں اب انکشاف کروں گا، کٹاں گا میں ان سب۔ اللہ اکبر۔ مسئلہ کیا ہے؟ سارے قرآن ہی نہیں پڑھتے۔ اب بولو مسئلہ کیا ہے؟ سارے قرآن نہیں پڑھتے۔ عرش والے رب نے قرآن نازل فرمایا، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ کہو سبحان اللہ۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام کے ساتھ پڑھ جس نے ساری کائنات کو بنایا۔ فوراً اللہ اس کو لے آیا، کہاں لے آیا؟ اب اس کی اپنی تخلیق پر۔ خلق الانسان من، بولو من اگے کی ہے یار، گونج نہ پیدا ہوئے، ان جواب دبانگ رکھے تو گونج پیدا کم خراب کر دی۔ خلق الانسان من علق، علق کیا ہے؟ اور کدے جونک ویکھی جے؟ کسے نہیں ویکھی؟ آ منڈیاں نہیں نہ ویکھی، بابیاں ویکھی ہے، میں ہی ویکھی، میں تو آپ لڑیاں نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں گیا بنگلہ دیش آگے برما کے جنگلوں میں گیا آتے ہو جناب، اتھو درختان تو بھی ڈگن سجے کھبے بھی اتھے چمبڑ گئی میں نے جو کھاں۔ اللہ اکبر۔ خون چوسا انہوں نے میرا چنگا ٹھکا کے، جہاں پر میں پہنچا انہوں نے کیا شیخ صاحب ہے کپڑے بھی لا دیو، تھلے کو کچھا شچھا پایا، میں کیا ہاں تو ساریاں میں نے جوکا لڑیاں ہوں جناب، انہوں نے انہوں ساریاں جوکا تے لون پایا تے ساریاں بیٹھ گئیاں۔ اللہ اکبر۔ جوک کیا ہے؟ آجڑے اپا سارے بیٹھے نے، اپا سارے ہی جوک۔ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ میں بندے نو بنایا ایک جوک تو، کہو سبحان اللہ۔ اے میرا پوتا بیکھ رہے جی، یہ اگدہ ہوئے نا ایڈی کو جونک نکی جی کالے رنگ دی تے گوشت دی دیوار نہ سمجھن والے سمجھن کہ میں اس انداز نہ گفتگو کرا۔ گوشت دی دیوار بنا چمڑی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ قرآن 1450 سال پہلے کہا، ایسے نہیں کہا۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ اے ایسی کتاب جے لا ریب فی، ہن دساں لا ریب فی آدھا چیلنج ایویں نہیں ہے گا۔ من علق، جونک، بولو کیے جونک۔ اللہ اللہ، اے الٹرا ساؤنڈ آیا نا تو فرانس دا ایک بہت بڑا ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ دا باقی سارے شعبیاں دا مورس بقائے دا نام ہے، آج تو 25-30 سال پہلا فوت ہو گیا، اب تو الٹرا ساؤنڈ بھی بڑا لیٹسٹ آ گیا۔ تو اس نے نا اللہ اکبر، اس نے قرآن پڑھا، کسی نے دیا تو اس نے الٹرا ساؤنڈ دیکھا، اس میں انسان جونک ہے، قرآن پڑھا تو وہ بھی کہتا ہے جونک۔ اس نے پوچھا مسلمانوں سے، اللہ اکبر، او یار تمہارا قرآن بھی یہ بتلاتا ہے، مجھے بتلاؤ یہ جو حضرت محمد تھے کوئی سائنسدان تھے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، انہوں نے تو دنیا تو استاد ہی کو نہیں سی، پھر کوئی لیبارٹری تو ہوگی مکے میں۔ انہوں نے کہا جناب مورد بقائے صاحب دماغ پڑا ٹھیک ہے، لیبارٹریاں تھیا 100-150 سال ہویا آئیاں، ادوں کتھے لیبارٹریاں؟ اللہ اللہ، اس نے نا اب جناب جلسہ کیا اور سامنے بڑے بڑے سائنٹسٹوں کو بلایا، سامنے وہ لگائی سکرین،
اس میں دکھلایا اللہ اکبر کے ہر انسان وہ کیا ہے؟ ایک جونک. وہ لوگ کیا ہے؟ ایک جونک. اور پھر قرآن پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اور ساتھ کہتا ہے محمد کریم سچے، قرآن سچا ہے، میں کلمہ پڑھ رہا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کا قرآن. سبحان اللہ. تو یہ تو جناب غار حرا میں حضرت جبریل آئے تھے، حضور کو قرآن دے گئے تھے. اللہ کی قسم اتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں اس نعمت کا احساس نہیں ہے. اب دیکھنا بسم اللہ، اللہ اکبر. یار قرآن میں کتنی صورتیں ہیں؟ 114. ہر سورت کا آغاز سوائے سورہ التوبہ کی کہ اس کے اندر مشرکوں کو اللہ نے دھمکی دی ہے کہ تو میں نبڑ لینا. تو جب جسے نبڑنا ہوگا تو پھر بسم اللہ تو نہیں نہ پڑھی دی، ہوتے تو اعوذ باللہ پڑھی دی. تو اس لیے اللہ نے سورہ التوبہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں کیا، اور باقی 113 سورتوں کا آغاز، ہر سورت کا آغاز بسم اللہ سے کیا. سبحان اللہ. کیا مطلب ہے بسم اللہ کا؟ اب یہاں جو بے ہے نا، میں کیا عرض کروں قرآن کی عظمتوں کا. واحد عربی زبان ہے جس کے حرفوں کے بھی ترجمے ہیں. اللہ اکبر. بے ایک حرف ہے نا، تو بے کے بھی کئی معنی ہیں. صرف بے کے معنی 2 درجن کے قریب ہیں، 25 کے قریب صرف بے کے معنی. اگر میں ان سب کے معنی اور شرح بتلاؤں نا ساری رات گزر جائے گی. اور کیا بتلاؤں گا؟ صرف کیا بتلاؤں گا؟ اب بولو کی دساں گا؟ بے. اب میں صرف 3 معنی، وہ بھی شرح نہیں، صرف 3 معنی ان کا ہلکا سا بتلا دیتا ہوں. ایک اس کا معنی ہے عربی میں اس کو کہتے ہیں الصاق، چمبڑ جانا. الفی نہیں دی. بسم اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ دے نال الفی طرح جڑ جا. کہو سبحان اللہ. بے الصاق اللہ دے نال کیویں جڑ جا جی میں الفی نہیں دی. اللہ اکبر. نمبر 2 صرف میں نے 3 معنی بتایا. نمبر 2 اس کا معنی ہے مصاحبت. اللہ دا ساتھی بن جا، اللہ دا یار بن جا، اللہ نے اپنا بیلی بنا لا. یہ کس کا معنی ہے؟ بے کا. نمبر 3 بے کا معنی استعانت ہے، اللہ سے مدد مانگنا. اللہ نے بیلی بنا لا، ایسا بیلی بنا کہ الفی طرح چمبڑ جا. تو پھر تو رب کو مددہ منگی جاؤ تو اللہ مددہ نازل کرتا جائے گا. سبحان اللہ. تے 113 پورتانے تے ہر صورت دا آغاز بسم اللہ نال، تے ہر صورت دا حصہ بسم اللہ. اللہ اکبر. کپڑے اتارنے ہیں تو بسم اللہ، کپڑے پہننے ہیں تو جوتا نیا پہننا ہے یا پرانا، تو پھر کنگھی کرنی تو پھر بسم اللہ. ہر کام جو کرنا بسم اللہ کر جائے گا. دروازہ کھول بسم اللہ،
میرے نال گھر وچ داخل نہیں ہو سکے گا، باہر نکلے گا بسم اللہ دروازہ بند کر لا، شیطان دی جرت نہیں اندر داخل ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے دروازہ بے عزت دروازہ، پہلا دروازہ رب دی یاری دا تے اگے ہن قرآن پڑھتے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ دی قسم کیا بات ہے اس کتاب کی۔ اچھا اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ کہتا ہے تو میرے نال یاری لا، پھر میں تیرے نال لاؤں گا۔ آج میں ایک آپ کو نصیحت کرتا ہوں، اپنے آپ کو بھی آپ کو بھی، جس طرح سے اپنی بیوی کے ساتھ مشورے کرتے ہو، اپنی ماں کے ساتھ بات کرتے ہو، اپنے باپ کے ساتھ کرتے ہو، باپ اپنے پتر نال سمجھدار پتر نال مشورے کرتا ہے، وہ اس سے کہیں بڑھ کر اللہ کی قسم رب سے باتیں کیا کرو، مشورے کیا کرو، رب نال جم جاؤ تے پھر الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر ڈٹ جا، تتنزل علیہم الملائکہ، تیرے کول فرشتے ہون گے، بولو تیرے کول کون ہون گے؟ تو کی کہیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ویخ غم نہیں کھانا، خوف نہیں کھانا، ڈرنا نہیں، بولو ڈرنا نہیں۔ میں ابھی بتلا رہا تھا، آج فیٹف سے نکل گئے نا ہم، چلو تو میں آج انکشاف کر دیتا ہوں۔ جناب بڑی گرفتاریاں ہو رہی ہیں سب کی، ڈریا تو میں بھی سمجھ بھی یار پتہ نہیں کیس وڑے پھڑ لے گیا۔ اچھا میں سویا تو رات کو میرے رب نے مجھے خواب میں دکھلایا، ایک منظر دکھلایا، تو میں نے اپنے بزرگوں سے کہا کہ میں نہیں گرفتار ہونا۔ وہ کہنے لگے کیوں تھا صاحب یہ آپ نے کیسے بات کی؟ میں نے کہا میرے رب نے مجھے بتلا دیا۔ جناب میں اپنے دفتر سے مرکز سے قادسیہ سے نکل رہا ہوں، آگے پولیس نے گیٹ بنایا ہوا ہے، یہ کس میں دیکھ رہا ہوں؟ خواب میں۔ اچھا سارے نکل رہے ہیں، بڑی جمدے نے سارے ہمارے، میں جناب ایک سائیڈ سے ہو کر نکل جاتا ہوں، آگے ایک بڑا گیٹ سا نظر آتا ہے، دو نوجوان ہمارے وہاں بندوقیں پکڑ کے کھڑے ہیں، مجھے کہتے ہیں شیخ صاحب ادھر آ جاؤ۔ میں ادھر گیا، انہوں نے دروازہ بند کر لیا، میں محفوظ ہو گیا۔ میں نے کہا انشاءاللہ میں نے نہیں گرفتار ہونا، میرے رب نے آج تک خواب پورا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات میں آپ کو بتلاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے ریاکاری سے بچائے، اللہ اکبر، اور میرا رب بڑی مدد کرتا ہے، بولو میرا رب بڑی مدد کرتا ہے۔ ادھر کرونا ادھر پابندی۔ اب جناب اللہ اکبر، میرے پاس ساتھی آئے، میں نے نا اپنے گھر کی بیٹھک میں نا وہ جمعہ پڑھا کرنا آن لائن سیدھا، ساری دنیا سے لوگ وہ جمعہ دیکھ رہے ہیں کہ حمدہ صاحب اپنی گھر کی بیٹھک کے جمعہ پڑھا رہے ہیں۔ اچھا وہ بھی نہ بارے کھادا۔ پھر جناب میرے کو آ گئے میرے ساتھی، جناب بھی نہیں بارہ کھانا بند کر۔ میں کہ یا اللہ یہ سارا کچھ بند کتنے ہو، میں کالم لکھنا وہ بھی نہ بند ہو جائے۔ اللہ کی قسم میں رات سویا، اللہ اکبر، تو ایک بندہ آیا، کون تھا؟ کوئی اللہ کا فرشتہ ہی ہوگا۔ اس نے ایک خوبصورت رومال ہاتھ میں پکڑا، اوپر اس کے پین پڑا، میں نے کہا آپ پڑھو نہیں۔ میں نے کہا
इंशाअल्लाह अमीर हमजा का कलम नहीं रुकेगा आज तक। अल्लाह अल्लाह, रोजनामा दुनिया में हर जुमे मेरा कलम शाया हो रहा है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। पता नहीं तुहाडे किन्ने बैठे ने जिन्होंने कोई हो जाए अल्लाह ताला ने मंदिर बखाए होंगे। गल सिर्फ इन्नी है भी मैं खतीब हाँ तो चलो बयान करता, तुसीं बयान नहीं करते। अल्लाह 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 दे बड़े बंदे ने, मैं तो तुहाडे सारे नालों सब तो ज्यादा गुनाहगार हाँ। अगे अल्लाह तबारक व तआला की फरमाउंदे ने, नाहनु मौलियाकुम, मैं तेरा बेली हाँ। सिर्फ मैं नहीं, मेरे फरिश्ते नानु औलियाकुम फिल हयात दुनिया फिल आखिरा। दुनिया की जिंदगी च भी मैं तेरा बेली हाँ, अगले जहान च भी अल्लाह का बेली हाँ। मौत के वक्त भी तेरे नाल यारी निभावांगे। तू मेरा बनते सही, तू मेरे ने चंबरते सही, मेरी रहमत का दामन फड़ते सही। अल्लाह अकबर। फिल हयात दुनिया फिल आखिरा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हाँ मेरे भाइयों, और जिसने कुरान पढ़ा, हदीस की सनद सही है, हुजूर ने फरमाया, आहा सुभान अल्लाह, हुजूर ने फरमाया जो कुरान पढ़ता है ना, एक रस्सी रस्सी नहीं पटसन दी बनी हुई, साडे दौर में प्लास्टिक दी आ गई, वो ये रस्सी नहीं, एक नूरानी रस्सी है। आहा, ये रस्सी केड़ी है? एक नूरानी रस्सी है। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया एक सिरा रब दे हाथ विच ते दूजा जिहड़ा पढ़ लिया उनके हाथ विच। आहा सुभान अल्लाह। डायरेक्ट रास्ता तेरा। अल्लाह अल्लाह, तू कुरान पढ़, तेरा ताल्लुक रब नाल इंज जुड़दा है। और फिर हुजूर ने क्या फरमाया? अल्लाह अल्लाह, मेरे ख्याल 10 बज गए। बस कर दें यार। अल्लाह अकबर। फिर जनाब अल्लाह अकबर, हुजूर ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कुछ लोग हैं जो कुरान वाले हैं। बोलो कौन है? कुरान वाले। फरमाया ये अल्लाह के VVIP हैं। मैं हुजूर के अल्फाज का आज के जमाने के मुताबिक तर्जमा कर रहा हूँ। एक होता है VIP। VIP का मतलब क्या है? V मना वेरी, I मना इम्पोर्टेंट, P मना पर्सन। ये बड़ी अहम शख्सियत है भैया, आ रही है लैंड क्रूजर से आ रही है। एक दो अगे ने एक दो पीछे ने बंदूकां फड़ियां ने, सज्जे खब्बे और जे बला VIP ते एक VVIP है। ये नाल फिर जनाब एम्बुलेंस भी चलती है ताकि कुदरती एक्सीडेंट हो जाए या इन्हों दिल का दौरा पै जाए तो फिर अंदर डॉक्टर होवे, फिर इनका इलाज करे। फिर जनाब एक और नाल पता नहीं की जनाब हो चीज़ां। ये कौन है? VVIP। बोलो ये कौन है? ये कौन? वेरी वेरी दो बार वेरी लाता है। मैं अल्लाह दी कसम तुसी हजारां बारां 20 ला लो, जिमें दियां मर्जी 27 केड़ लो, पर जेड़ा मेरे रब दा VVIP है, मेरे हुजूर ने फरमाया ए कुरान पढ़ने वाला अमल करने वाला VVIP है। कब सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर।
اب میں اپنی تقریر کے اختتام کی طرف آ رہا ہوں، زیادہ بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اب یہ کیسے VVIP ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جناب دنیا میں بھی اس کا مقام ہے، قرآن کی تعلیم پھیلا رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، علم پھیلا رہا ہے، عمل کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ پھیلاتا پھیلاتا یہ کام کرتا کرتا کرتا، اور اصل بات تو یہ ہے کہ زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو، قرآن کا نظام نافذ ہو، قرآن کا نظام نافذ ہوگا۔ اللہ اللہ۔ ماں اپنی 7-8 سال کی بچی کو ٹفن دے کر بھیجے گی تو اس کو ڈر نہیں ہوگا کہ کوئی سور چوڑا ادول ٹیڑی اکھ نال دیکھے گا؟ اور پھر جناب اس کے بعد یہ اغوا ہوگی، پھر اس کی عزت برباد ہوگی، اور پھر اللہ اکبر، پھر اس کے بعد کیس درج ہون گے، پر کی ہو کی کرن گے ہو کیس۔ اللہ اکبر۔ جب قرآن کا نظام ہوگا تو پھر ہر ایک کی عزت، ہر ایک کی بچی، ہر ایک کا بچہ، ہر ایک کا مال کیا ہوگا؟ بولو کیا ہوگا؟ محفوظ ہوگا۔ اور پھر جناب میرٹ ہوگا، میرٹ، بولو کیا ہوگا؟ میرٹ۔ درخواست مانگ لی فلانی پوسٹ پر بندہ ایک بھرتی کرنا ہے، پورے پاکستان میں اشتہار لگ گیا، کہا فی درخواست ہم نے 500 لینا ہے یا 300 لینا ہے یا 1000 لینا ہے۔ لکھاں درخواستاں آ گئیاں، پیسہ کتنا جمع ہو گیا؟ بولو پیسے کتنے جمع ہو گئے؟ کروڑاں تو اگے بڑھ کے ارباں روپیہ، اور اپنی چاچے مامے دے پتر نو لا لیا، فراڈ کیا، دھوکہ کیا۔ میرے اس ملک میں آج یہ ہر طرف دھوکہ ہے، یہ بدمعاشی ہے، اور باتیں میرٹ کی جب نہ ہوں تو پھر اللہ کی رحمت کیسے آئے؟ قرآن، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور میرے بھائیوں، حضور نظام لائے قرآن کا، اور قرآن ہمارے پاس ایسی کتاب ہے، جرمنی والوں نے اربوں ڈالر خرچ کیا، 50 سال تک ریسرچ کی کہ قرآن کا کوئی نسخہ دوسرے نسخے کے ساتھ شاید نہ ملے، اور بائبل کے نہیں ملتے تھے، انجیل کے، تورات کے نہیں ملتے تھے۔ اللہ کی قسم، قرآن پر 50 سال ریسرچ کی، رزلٹ آیا، جاؤ دیکھ لو یوٹیوب پر، گوگل پر، رزلٹ آیا کہ ہم نے 50 سال ریسرچ کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک قرآن کے کسی حرف زبر زیر کا فرق نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کتاب دی ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب جناب بندہ اس دنیا سے جا رہا ہے، اللہ اکبر، اور پھر کہاں پہنچ گیا؟ قبر میں۔ اور جب قبر میں پہنچ گیا تو عمل ہی نہیں ہے، قرآن پڑھا نہیں ہے، حضور کی سیرت سے آگاہ ہوا نہیں ہے، تو کیا کہے گا؟ اللہ اکبر، مجھے کچھ نہیں پتا۔ تو آگے فرشتہ کیا کہے گا؟ ما تلیت ولا تریت، اللہ اکبر، ما تلیت، تو نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، وما تریت، عقل سے کام نہ لیا کہ دنیا میں آخری کتاب ہے، لا ریب یہ کتاب ہے، تو نے عقل سے نہ کام لیا، نہ اس کی تلاوت کی، نہ کوئی جلسہ سنا، نہ قاریوں کی کسی مجلس کے اندر گیا، نہ تو نے قرآن سنا، اللہ اکبر، نہ اس کا ترجمہ پڑھا، نہ تو نے کوشش کی
اب حشر نشر تو ہوگا، بولو اب حشر نشر تو ہوگا. بات مختصر کر رہا ہوں، خاتمے کی طرف جا رہا ہوں. اللہ اکبر. اب اوپر اس کی روح آسمان پر چلی گئی تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ اکبر. قیامت کا دن آ گیا. اب قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے آگے بھی نور چلتا ہوگا، دائیں طرف بھی نور چلتا ہوگا. اللہ اکبر. اور قرآن کیا ہے؟ نور ہے. حضرت اسید بن حذیر رضی اللہ عنہ سورہ الکہف پڑھے اور ان کا بچہ یا پاس ہے اور گھوڑا بندھا ہوا ہے اور اوپر سے کیا آ رہا ہے؟ فرشتے. گھوڑا دیکھ کر بھٹکنے لگ گیا. اللہ اکبر. اٹھ کھڑے ہوئے، صبح حضور کے پاس گئے. آپ نے فرمایا سکینت تھی، فرشتے تھے. جب قرآن پڑھے گا نورانی رسی، رب اور تیرا تعلق، ساتھ فرشتوں کا نزول. سبحان اللہ. اب جناب یہ دنیا میں بھی نور، قیامت کے دن بھی نور. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم ایمانہم. اور منافق کہیں گے اے مومنو اے نور تھوڑا جا سانوں بھی دے دیو. تو کیا کہیں گے؟ کی لرجعوا وراءکم. یہ نور یہاں نہیں ملتا، یہ تو پاکستان میں ملے گا، یہ تو دنیا میں ملے گا. اتھوں جا کے لو. یہاں سے کیسے ملے گا؟ یوم تبدل الارض غیر الارض. یہ تو زمین ہی ختم ہوگی، زمین تو نہیں بن گئی. نہ یہ زمین رہی، نہ پاکستان رہا، نہ امریکہ رہا، نہ چین رہا، نہ روس رہا. زمین ہی ختم ہو گئی. ہائے نور کتھوں لبے گا؟ قرآن کتھوں لبے گا؟ پھر ایک جگہ ہوگی باطنہ فیہ الرحمہ، سورہ الحدید. اس کے اندر رحمت ہوگی. وظاہرہ من قبلہ العذاب. باہر کی طرف عذاب ہوگا، اندر رحمت ہوگی. جس نے رب کے دامن کو پکڑا. یعنی حشر کے میدان میں بیوی آئی گئی. اب جناب اللہ اکبر. آخری 2-3 باتیں. اب جو قرآن کا حافظ ہے اس کو کہا جائے گا پڑھنا شروع کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آگے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللہ اللہ. بسم اللہ سے شروع ہوا. من الجنة والناس. اختتام ہوا جن اور انسان. بسم اللہ آغاز ہے، اختتام جن اور انسان ہے.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جن اور انسان ہو گئے دونوں۔ اور بسم اللہ آئے، سارا قرآن آیا، کس کے لیے آیا؟ جنوں انسانوں کے لیے آیا۔ لے اب بچے نے پڑھے ہی اللہ اللہ قاری بن گیا، حافظ بن گیا، عالم بن گیا۔ اللہ اللہ مولانا شریف الہ آبادی رحمت اللہ علیہ قرآن سناؤں دے باقی سارے علماء اللہ اللہ، باقی سارے علماء بڑے بڑے عظیم علماء اے تھے، انہوں دا بیٹا بیٹھا ہے۔ تو اس واسطے میں حضرت صاحب دا نام لیا، اللہ اکبر، اس علاقے چ انہوں نے بڑا کم کیتا، ورنہ ماشاءاللہ سارے سارے علماء کس کس دا ذکر کروں، اللہ اللہ سارے علماء، پھر جناب قرآن، پھر قرآن پڑھنے والے، پھر ادھے عمل کرنے والے، سبحان اللہ، ساری زندگی گزار دیتی اور اپنے بچوں نے بھی یہ دیتے لاغ ہے۔ اللہ اللہ، اب جناب آج موقع ہے، اللہ اللہ پڑھ پائے، بسم اللہ تو شروع کر، والناس تے ختم کر، تے ہر حرف تے درجہ بلند ہو گیا۔ پڑھی جا سیڑھیاں چڑھی جا، پر رب دی سیڑھی اور تیری اور، تیری آواز دی سیڑھی ہے پتھر دی سیڑھی زینہ، اور میرے رب دیا سیڑھیاں اللہ اللہ درجے ہی درجے، کیا کیا مقام، مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر ولا قلب بشر من الجنت والناس۔ الناس دی سین تے تیرا آخری مقام ہے، ایک سارا قرآن تے پھر میں کیوں نہ جاوید نو تے ندی اہلیہ مبارک بات۔ اللہ اکبر اللہ، اور یہ دیکھ ایک اور منظر ہے، یہ بندہ یہ بندی البقرہ آل عمران محبت سے پڑھتے رہے، البقرہ پڑھ، تیرے گھر اندر شیطان نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر، اب یہ دونوں پڑھتا رہا، اس سے پیار کرتا رہا، یہودیاں عیسائیاں دیاں ساریاں خباستیں نہ دو صورتیں جنہیں، کیوں پہلے اتنی لمبی صورتیں آئی الفاتحہ کی دعا کے بعد؟ اللہ اکبر، تاکہ یہودیاں دی شرارتاں دا بھی پتہ لگ جائے تے عیسائیاں دی شرارتاں دا بھی پتہ لگ جائے، پہلے شرارتاں دا پتہ لگا پھر اگے تو جس کو ان شرارتوں کا پتہ چل گیا اور ان دو صورتوں کو پڑھا، حضور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندوں کا جھنڈ، وہ پرندے نورانی فرشتے، کیا کیا ان کی عظیم شکلیں، نورانیت کا ایک جناب عظیم شان بادل وہ بنتا ہوا آئے گا۔ اللہ اللہ، اس نو حشر دے میدان دیاں سختیاں تو چھڑا کے لے جان گیا کہ اسی تیرے یار تے بیلی ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن سے یاری لگا لے، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ اللہ بسم اللہ کی بے ارساق کی مسابت کی استعانت کی، اس کے ساتھ چمٹ جا، اللہ کی قسم دنیا میں بھی سر بلند ہو جائے گا، آخرت میں بھی سب سے اونچا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لہن میں مختصر جی انہاں دے مطالبے تے کہن تے دعا کرونی تے جو میں شروع سے دسیا سی کہ اس تو بعد انشاءاللہ جلسہ ہوئے گا تو سننا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یہ جتنے آئے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے، اللہ انہوں نے بک بھی پڑھ دے، جھولیاں بھی پڑھ دے، یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ، یا اللہ رزق کے ساتھ، مولا تندرستی کے ساتھ، یا اللہ ایمان کے ساتھ، یا اللہ ان میں سے جو بیمار ہیں شفا عطا فرما دے، جن کا ایمان کمزور ہے مضبوط کر دے، یا اللہ ان کے گھروں کو شفا سے بھر دے، یا اللہ ان کے ماں باپ کو اللہ مقام دے دے، جو فوت ہو گئے فردوس دے دے۔ اللہ جنہوں نے اپنے اولاد کو قرآن کا حافظ بنایا ہے، حدیث پڑھائی ہے، بخاری پڑھائی ہے،
مسلم پڑھائی ہے، ابن ماجہ ابو داؤد پڑھائی ہے، نسائی ترمذی پڑھائی ہے۔ اللہ جنہوں نے یہ پڑھائی ہے مولا ان کا چہرہ نظر اللہ سمع منا حدیثا، اللہ ان کا چہرہ سفید صاف شفاف خوبصورت بنا دے۔ مولا کریم اللہ اللہ یہ جتنے تیرے بندے بندیاں آئے گئے مولا سب پر مہربانیاں فرما دے، جن کا رزق تنگ ہے فراخ فرما دے، اللہ جو بے گھر ہے ان کو گھر دے دے، اللہ جس کا جو عضو کمزور ہے مضبوط بنا دے، ہماری اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ اللہ اس صہیب کو یا اللہ چار چاند لگا دے، اس کی ذہانت میں برکت کر دے، اس کو عالم فاضل بڑھا، یا اللہ دنیا کے اندر تیرے دین کی خوشبو پھیلاتا پھرے۔ اللہ اکبر۔ مولا کریم یا اللہ یہ جن بھائیوں نے یہ جلسہ یہ باغ سجایا ہے یا اللہ سب پر اپنا فضل و کرم فرما، یا اللہ سب کے فردوس میں محلات بڑھا، اللہ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے پاس لے گیا اللہ انہاں بیویاں دیاں گودروں مزید بھر دے، بچے بچیاں دے کے مولا جن کو بیٹیاں دی ان کی قسمتوں کو چار چاند لگا دے، جن کو بیٹے دیے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، اللہ جس کے دل کی جو نیک خواہش ہے یا اللہ پوری کر دے، اللہ پوری کر دے، ہر شے پہ قادر قدیر مولا ہم تیرے در کے سوالی مگتے بکاری یا اللہ مگتے جو منگنا اللہ سارا خوشی دے دے۔ اللہ جب موت کا وقت آئے زبان پہ لا الہ الا اللہ جاری فرما دے، قرآن پڑھتے موت دے دے، لا الہ الا اللہ پڑھتے موت دے دے، سورہ اخلاص پڑھتے موت دے دے، اپنا ذکر کرتے موت دے دے، سجدے میں موت دے دے، یا اللہ مدینے میں موت دے دے، یا اللہ مکے میں موت دے دے، یا اللہ احرام باندھے موت دے دے، طواف کرتے موت دے دے، حجر اسود چومتے موت دے دے، اللہ تیرے اپنے کم وچ لا کے موت دے دے، اسی حالت وچ قیامت والے دن کھڑا کر کے راضی ہو جا۔ اللہ ادھر موت آئے، ادھر ماتھے پر پسینہ آ جائے، چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، لوگ رو رہے ہوں ہنستے ہوئے جائیں، مسکراتے ہوئے جائیں، اور جب قیامت کا دن ہو اللہ قرآن سے ایسا دل لگا دے، حضور کی حدیث کی ایسی محبت پیدا کر دے کہ قیامت کے دن چہرہ شاداب کر دے اور قرآن کی شفاعت عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ۔